اب ہمارے پاس اپنے اکابر کی جو امانت ہے وہ دو باتیں ہیں. پہلی چیز ہے عقیدہ و نظریہ، اور دوسری چیز ہے اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ. ہم نے نہ اس عقیدے اور نظریے میں کوئی تبدیلی لانی ہے اور نہ اس کے لیے کام کرنے کے منہج اور رویے میں کوئی تبدیلی لانی ہے. اسی لیے فرقہ واریت سے دور رہیں. اگر آپ درسگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اہل علم بیٹھے ہیں، آپ بھلا علمی بحث کریں وہاں. آپ آج کے فرقوں کو نہ دیکھیں. آج کے فرقوں پر تو ہمارے درگاہوں میں بحث ہی نہیں ہوتی. ہمارے درگاہوں میں تو بحث ہوتی ہے حنفیت کی، شافعیت کی، مالکیت کی، حنبلیت کی، اور تمام زور ہمارا استاد لگاتا ہے کہ حنفی مسلک کو ہم صحیح ثابت کریں اور دوسرے ائمہ کو ہم کمزور ثابت کریں. کیا وہاں پر بھی تعصب ہے؟ وہ درسگاہ سے نکلتے ہیں، حنبلی بھی ہمارا بھائی ہوتا ہے، شافعی بھی ہمارا بھائی ہوتا ہے، اور سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و احترام کے ساتھ ملتے ہیں. تو اگر ہمارے دین نے ہمیں تعصب سکھایا ہوتا تو پھر سب سے زیادہ تعصب تو ہمارے امام شافعی سے ہونا چاہیے تھا نا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مدارس میں ان کے لیے احترام، سر کے تاج، آنکھوں کا نور، اور ہمیں ان سے علم کی روشنی ملتی ہے. اور بعض جگہوں پر اگر اپنے مسلک پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور متعذر ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسرے امام پر بھی عمل کر لیتے ہیں. کسی کے امام کی تو ہے، ائمہ برحق ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دین یہ سکھلاتا ہے. تو پھر آج کے ماحول میں جو ہمارے سامنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنے رویے میں تبدیلی کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر علمی بحث ہے تو علمی بحث تک رکھیں. فتوی بازیاں، مناظرے، آج کے زمانے میں تو مناظرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ مناظرہ ہوتا ہی نہیں، مجادلہ ہوتا ہے. ایسی جنگ و جدل ہوتی ہے. اب مجادلہ تو جدال سے ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کہیں پر دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو اس جھگڑے کو بھی باللتی ہی احسن حل کرو. باللتی ہی اخشن نہیں فرمایا، احسن فرمایا. اب دعوت کے ذریعے تو دو ہی ہیں، یا حکمت ہے یا حسن موعظت ہے. جدال یہ تو ذریعہ دعوت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس کو بھی اس طرح حل کرو کہ اس کا مآل اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا کرتا ہے. تو اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے مسائل میں تو ضروری ہے کہ اسٹیج کے اوپر جو ہے ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اگر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے پھر کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں 2 رکعات کو واجب کہتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کو رخصت کہتے تھے. اور بعض اوقات تو برہم بھی ہو جاتے تھے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں.
ایک جگہ سفر میں اکٹھے ہوئے، امام حضرت عثمان تھے، نماز انہوں نے 4 رکعت پڑھائی، آپ نے بھی اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھ لی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت سخت اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، آپ نے تو آج سفر میں 4 رکعت پڑھ لیے۔ تو انہوں نے کہا جو امت جو تقسیم ہوگی اس کا خیال نہیں ہے، وہ بڑا اشق تھا میرے اوپر۔ تو اصل چیز تو اعتدال ہے، اور اعتدال ہی کمال ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ افراط اور تفریط دونوں نقص ہیں، اور اعتدال ہی کمال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ جعل استعمال کیا ہے، یعنی تخلیقی طور پر تم میاں نارو نہیں تھے، بحیثیت انسان کے آپ کے اندر جو بہیمیت ہے وہ تو انتہا کی ہے، کوئی بہیمہ انسان کے خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کریم نے جو تعلیمات بھیجی اور ان تعلیمات کو انسان کے اندر جذب کیا، اس کی زندگی میں داخل کر دیا، اس سے آپ کے رویوں میں اعتدال پیدا کر۔ پیسے کو بھی بہت جی چاہتا ہے، لیکن پیسے کا یہ طریقہ ہوگا، اس میں کماؤ گے تو یہ حلال ہوگا ورنہ پھر حرام ہوگا، حدود میں رہو۔ پیسہ کما لیا، زیادہ کما لیا، اب زکوٰۃ بھی دو اور صدقات بھی دو، سارا اپنی جیب میں مت ڈالو، دوسرے کے حقوق ادا کرو، اپنی طرف کوئی چیز مت سمیٹو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو ایک میاں نارو امت اللہ نے بنایا ہے اسی کتاب اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں۔ اور اسی اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبدیت کو ہم آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔